اس کے اینڈ میں ہوتا ہے کہ سائرہ افضل خدا کا خوف کرو اور ڈرو اللہ سے جو تم کر رہی ہو۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی بھی حافظ آباد کی نمائندگی ایک خاتون کر رہی ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ کہ یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ کیا ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سائرہ افضل نے تو اللہ کی مہربانی سے اور اس کے گھر والوں نے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی۔ آپ نے گھروں کے گھر ختم کر دیے۔ حافظ آباد کا لڑکیوں کا ہاسٹل کیوں ختم ہوا؟ وہ بھی سائرہ افضل کی وجہ سے ہوا۔ اس پورے علاقے میں جو فرعونیت ہے، آج بھی لوگ انتقام میں جل رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ بھی سائرہ افضل ذمہ دار ہے۔ میں خدا کا خوف کروں یا آپ خدا کا خوف کریں؟ میری ایک ہی گزارش ہے کہ روز کے بعد میرا دل تھا میں روز، اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں اگر یہ بہت زیادہ نہ ہوتا تو شاید میں جواب نہ دیتی۔ یہ بھی دینا تھا کہ ایک ہم پہ جھوٹا الزام، دوسرا یہ جو بات ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ ملک میں کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ آپ جو کرتے ہیں، گاڑیاں ہیں تو وہ 2 نمبر، گھر ہیں تو وہ 2 نمبر، مطلب، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ میری ان کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ کل ایک پروگرام میں میرا خیال ہے انیکا مہدی صاحبہ آئی تھیں، وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گی۔ تحور گیا تھا۔ آج کے موضوع کی طرف آتے ہوئے آپ ساروں کو تکلیف دی، میں 2 باتیں آج ہم کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ نون کی حکومت کے آتے ہی جو ترقی کا سفر ختم ہوا تھا وہ دوبارہ شروع ہوا۔ ہمارے ہاں یہاں رواج ہے، اور یہ کوئی پچھلے کئی سالوں سے ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم آ کے یہاں جب بھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں نا، وہ بات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اگر میں بات کر رہی ہوں تو اس میں کتنی صداقت ہے، میاں شاہد کر رہے ہیں تو اس میں کتنی ہے، کوئی مخالف کر رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب آپ جس پوزیشن میں ہیں، آپ آنکھیں ہیں، کان ہیں معاشرے کا، آپ کی ذاتی پسند ناپسند ایک اپنی جگہ، لیکن جو اچھا صحافی ہے جب وہ لکھتا ہے تو وہ سچ لکھتا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس کا اعلان ہوا، ان اعلانوں میں وہ پروجیکٹ کس طرح ہوئے، اور پورا الیکشن اس پہ کیا گیا کہ DHQ اتنے 100 بیڈ سے اتنے کا ہو گیا ہے، اور یہ سائرہ افضل نے اس کو کم کرا دیا۔ جلال پور میں سیوریج کا مسئلہ تھا، اس پہ سیاست ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو کسی نے بھی شروع کیے تھے نا پروگرام، ان کو ہم نے اون کیا، اور جو انہوں نے ایلوکیشن کی، میں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بتایا تھا کہ وہ اونٹ میں زیرے کے برابر، منہ میں زیرے کے برابر نہیں تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہی باتیں چیف منسٹر کے وزٹ پہ بھی ہوئیں۔ ہماری یونیورسٹی بھی فلی فنڈڈ ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فنڈ بھی کمپلیٹ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں شاہد حسین ہی اسمبلی میں اس کا چارٹر بھی پیش کریں گے، اور اس کی کلاسز بھی ہوں گی۔ CM نے اس کی ڈائریکشن دے دی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو دوبارہ سے میں نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ ہمارا جو پرانا DHQ ہے، اس پہ جو اس کے بیڈز کی تعداد ہے اسی لحاظ سے ہمیں فنڈ ملتا ہے۔ آبادی دگنی تگنی ہو گئی ہے، اور اب جو اس دن چیف منسٹر صاحب بھی آئے تو میں نے یہی کہا، اور وہ دیکھ کے گئے، وہ بھی پرپوزل انشاءاللہ تعالی ہمیں فنڈ جتنا ہمارا وہاں پیشنٹ کا برڈن ہے اس کے اکارڈنگ ملے گا۔ انسولین کے لیے میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی، وہ جس دن کے آئے ہیں، جس طریقے سے محنت سے وہ کام کر رہے ہیں۔ انسولین کے لیے رات کے 2 بجے لائنیں لگتی تھیں، اور 4 جگہ ان کو جانا پڑتا تھا مریض کو، اور شوگر پیشنٹ ان کے بیٹھنے کے لیے، ان کے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ سب ہم نے اللہ کی مہربانی سے انڈر 1 روف کر دیا ہے۔ دوائیوں کا ہیلتھ انشورنس والا کام بھی شروع ہو گیا ہے، اور آپ کو آنے والے دنوں میں اور بہتری نظر آئے گی۔ ہمارے رورل ہیلتھ سینٹر، بیسک ہیلتھ یونٹ سب کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے، اور صرف ٹائلیں اور فرش نہیں ڈال رہے، بلکہ وہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل سٹاف بھی نظر آئے گا، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ صحت میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہم کو یہاں پہ 100% یونیورسل کوریج دیں گے اور ہر مریض کا علاج ہوگا،
لیکن جتنا بہتری آ سکتی ہے، اور مجھے لگتا ہے آپ لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے، آنے والے دنوں میں مزید آئے گی۔ سڑکوں کی بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، الحمدللہ ہماری تمام سڑکیں جو ہیں ان پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور ابھی تک کسی ایک کا بھی افتتاح نہیں کیا گیا۔ یہاں قتل گڑھا چوک، کسو کی چوک کا افتتاح کیا گیا، وہ فنڈ بھی ہم لائے، اور اس کے بعد ان کا بیڑا غرق ہوا۔ وہ جس طرح ہوا، مطلب تختی لگانے کا شوق ہوتا ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ پہلے کام مکمل ہوگا اور اس کے بعد افتتاح ہوگا۔ آپ کو میاں صاحب اپنا جلال پور کا بھی بتائیں گے کہ ہم نے پنڈی بھٹیاں والی سڑک کا ابھی تک افتتاح نہیں کیا، کہ پہلے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد جتنی بھی ہماری انٹر ڈسٹرکٹ سڑکیں ہیں وہ ساری اللہ کی مہربانی سے شروع ہو چکی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ای ٹینڈرنگ ہوئی ہے۔ مجھے نا کئی دفعہ کچھ چیزیں میں ایسی مجھے ہیں کہ جن کو دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اعتراض کیا گیا، اور گجرات کے آفس کو ایمفسائز کیا گیا، فلانا گیا اس نے یہ کیا، گلوریا جینس پہ بیٹھے۔ میرے بھائی، جس نے جو بھی کیا آخر میں یہ بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ ہوا، اور ہر اس شخص کو ٹھیکہ ملا جس نے بلو کیا اور جو میرٹ پہ تھا۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ ایک چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اب وہ جو ناکامی ہے، کس نے اس میں حصہ لیا کس نے نہیں لیا، کم از کم ہم تو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، ہم حلف دے سکتے ہیں کہ ایک کوٹیشن سے لے کے ٹی ایم اے کی اور اربوں کی سڑک تک میں ہمارا اتنا بھی رول نہیں ہے۔ اور جب کوئی ثابت کرے گا، کوئی الزام لگاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو وہ ثابت بھی کرنا چاہیے۔ اگلی بات آ گئی آپ کی صفائی کی۔ آج سے ڈیوو نے پراپر کام شروع کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ضلع ڈیوو کو ملا ہے۔ صفائی جو صاف ستھرا پنجاب کا چیف منسٹر کا ایک انیشیٹو تھا، اور ابھی وقتی طور پہ انہوں نے بندے کچھ کیے ہیں، بعد میں بندے ہم یہیں سے ہائر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کے کم از کم یہ جو شہر کا اندرونی حصہ ہے، ادھر صفائی بہت بہتر ہوگی۔ گاؤں میں بھی ہم نے کوڑے کے ڈھیر بڑی دفعہ اٹھوائے، لیکن آج اٹھواتے تھے تو کل پھر وہ اتنے ہی ہوتے تھے۔ یہ اب چیز آؤٹ سورس ہو گئی ہے، اور آپ کو آنے والے دنوں میں باقاعدہ نظر آئے گا کہ آپ کے گھروں سے وہ کوڑا کلیکٹ کریں گے، اور آج جتنے بھی بڑے بڑے ہیپس اور ڈھیر ہیں نا، وہ سب انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو میونسپیلٹی تھا یہ سرپلس تھا۔ 16 تحصیلیں پورے پنجاب میں ایسی تھیں کہ جن کو ورلڈ بینک نے لیا۔ شہباز شریف صاحب نے مہربانی کی، بڑی ہمت اور محنت کر کے ہم نے ٹی ایم اے حافظ آباد کو اس میں شامل کیا۔ جہاں ہم چھوڑ کے گئے، یہ ایک ایک چیز اس کی وہیں رکی رہی۔ صرف وہ جو کروڑوں کا اربوں کا فنڈ تھا اس میونسپیلٹی میں، وہ کھایا گیا جعلی کوٹیشنوں کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ ڈیفالٹ کر گئی۔ مطلب ایک پلی بنانے کا بھی میونسپیلٹی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جب کہا گیا تو پتہ چلا جی نقشہ برانچ میں کوئی انکم نہیں ہے، جو یہ فائن کرتے ہیں روز، اور جتنے ملازم تھے وہ جو اس میں انوالو تھے ان کے خلاف ایکشن ہوا۔ پیٹرول جو ڈلتا تھا، میں کمیٹی ممبران کی بھی شکر گزار ہوں، اس میں کم از کم میرا خیال ہے کہ 15 لاکھ کے مہینے کی ہم نے سیونگ کی، اور آج آپ کی میونسپیلٹی حافظ آباد 15 کروڑ کی سرپلس ہے۔ یہ صرف ان چند مہینوں میں ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اگلی چیز کہ کسی بھی محکمے سے میں یہ کہوں کہ 100% صفائی ہوگی ہے تو وہ نہیں ہے، وہ تمام ہماری معاشرے کا حصہ ہیں۔ جو چیز سرایت کر گئی ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کو اللہ کرے لیکن ختم کرنے میں وقت لگے گا۔ سو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی علی پور روڈ کا بھی ہم 1-2 دنوں میں افتتاح کریں گے۔ ابھی ہم نے شہر سے شروع نہیں کی، کیونکہ ہمارا دل ہے کہ سیوریج کا مسئلہ پہلے حل ہو جائے، اور اس کے لیے ڈی سی نے کہا ہے کہ میرے پاس کچھ فنڈز ہیں جو میں دوں گا۔ ہم نے کوٹ پناہ سے اس کو شروع کیا ہے، خان کا ڈوگراں والا اللہ چوک سے شروع ہو گیا ہے، جو مر چٹھا اور سوئیاں والا اور رام کے چٹھا والی روڈ ہے اس کی بھی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ سو میری یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی وعدے نہیں کام کریں گے، اور وہ آپ کو نظر آئے گا۔ پچھلے چند دنوں سے پی ٹی آئی والے جو ہیں اور ہمارے مخالف،
انہوں نے ایک واویلا مچایا ہوا ہے اور ایک کے بعد دوسری ویڈیو آ جاتی ہے، اور ایک کربلا کا انہوں نے منظر پیش کیا ہوا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دینے کی وجہ سے اور عمران خان کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ میری 2 گزارشات ہیں۔ یہ بھی یہاں کہا گیا کہ جواب تو نون لیگ کو دینا چاہیے، اور وہ چپ ہے۔ نون لیگ کبھی کوئی بات ثبوت کے بغیر نہیں کرتی۔ جو بات بھی میں آپ کو کہتی ہوں، میں کسی جلسے میں کہتی ہوں، میں کسی ٹاک شو میں کہتی ہوں، ایون اگر کوئی 1 to 1 بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں نا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بات ایسی نہ کروں جو غلط ہو، جو صرف انفارمیشن بیسڈ ہو۔ آج تمام ثبوتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آئی ہوں، اور میری گزارش ہے کہ یہ سارے ہم جو فارورڈ کرتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو آج میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کروں گی، اس کو بھی آپ اسی من و ان کے ساتھ آپ اس کو شائع کریں، اس کو وائرل کریں اور اس کو چھاپیں۔ پرچے کیوں ہوئے؟ کیا پرچے اصول کی سیاست کی وجہ سے ہوئے یا چوری کی وجہ سے ہوئے؟ یہ میرے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ سب سے پہلے میں سوئی گیس پہ آتی ہوں۔ یہ جناب پہلا بل جو ہے نا، یہ چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کے گھر کا میٹر ہے جو ٹیمپرڈ تھا۔ پچھلے 1 سال سے جب بل آتا ہے نا، تو پورے پچھلے مہینوں کی اس کے ساتھ ریڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا بل دیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 000۔ حکومت ہماری تھی نا، 8-9 مہینے سے ہماری تھی، انٹرم سیٹ اپ سے پہلے بھی ہماری تھی۔ سائرہ افضل نے پرچے کرانے ہوتے تو وہ 2013 میں بھی کراتی، وہ 2008 میں بھی کراتی، وہ شہباز شریف کی حکومت میں بھی کراتی، وہ ابھی بھی کرواتی۔ 6 لاکھ اور کچھ گھریلو میٹر کا بل ہے، اور وہ بھی ٹیمپرڈ ہے۔ یہ بل اصولی طور پہ زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بل نہیں دیا گیا۔ میں سب سے پہلے محکموں سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آج سوئی گیس والوں کو بلایا اور میں نے کہا ہے کہ غریب آدمی تو 20,000 بھی اس کا بل ہو تو آپ چھوڑتے نہیں ہیں، میرے کہنے پہ نہیں چھوڑتے۔ یہ گھرانہ پچھلے کئی سالوں سے بل نہیں دے رہا ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا؟ یہ پہلا بل ہے جی، اور یہ ٹیمپرڈ تھا اور اس کی FIR کٹی ہے۔ یہ چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کے گھر کا بل ہے۔ اگلا بل ہے جی سکندر نواز بھٹی صاحب کی رہائش کا، جو ان کے ملازم کے نام پہ ہے، جس کا نام ہے جمال مسیح۔ یہ بھی ٹیمپرڈ تھا اور اس کا بل تھا 1,22,000۔ ان دونوں میٹروں کو کاٹا گیا، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں 1,22,000 نہیں ہو سکتا، یہ زیادہ ہوگا کیونکہ یہ ٹیمپرڈ تھا یا سلو کیا ہوا تھا، اس لیے۔ ادھر بھی آپ دیکھ لیں کہ 12 مہینوں میں ایک پیمنٹ نہیں ہوئی۔ یہ وہ خوف ہے جو ان محکموں کے اوپر ان کا ہے، جو جرأت نہیں کرتے۔ اس سے اگلا بل ہے جناب دوبارہ چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کا ہے۔ یہ ان کے گھر کا میٹر ہے، اس کا بل ہے 41,000۔ اس کو نہیں کاٹا گیا۔ جو جگہ جگہ میری بہن روتی ہے نا کہ وہاں موت کا منظر ہے، اور پورا یہ 41,000 ہے کیونکہ یہ اماؤنٹ کم تھی، اس کو نہیں کاٹا گیا۔ یہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن یہ ڈیفالٹر ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلا بل ہے مبشر بھٹی کا، اور یہ اس کے گھر کا بل ہے۔ اس میٹر کو بھی نہیں کاٹا گیا۔ اس کی بھی شاید اماؤنٹ کچھ 23,000 کے کتنی ہے۔ یہ کاپیز میں بھی آپ لوگوں کو دوں گی، لیکن آپ 12 مہینوں میں دیکھیں ایک بھی مہینے کا بل ادا نہیں کیا گیا۔ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس سے اگلا بل ہے شوکت بھٹی صاحب کا، یہ بھی نہیں کاٹا گیا۔ اس کے کچھ 16,000 کچھ ڈیوز ہیں، اور یہ پورا مہینہ اس کو بھی نہیں دیا گیا۔ اب FIRیں جو کٹی ہیں وہ ان 2 میٹروں کی کٹی ہیں جو کہ ٹیمپرڈ تھے۔ کیا آپ اور میں، مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ آج میں اور میاں شاید اپنے پچھلے 40 سال کے بل آپ لوگوں کے سامنے رکھتے اور آپ کو بتاتے کہ اس مہینے بھی ہم نے افضل حسین تارڑ صاحب کے گھرانے نے کروڑوں کا بل ادا کیا ہے۔ 2 کروڑ کچھ کا بل ہمارے ٹیبل پہ پڑا ہے، جو ہمارے ٹیوب ویلوں کا ہے، جو ہمارے گھر کا ہے، جو ہمارے ڈیرے کا ہے، جو ہمارے شیلر کا ہے، جو ہمارے پولٹری فارم کا ہے۔
یہ تو بتائیں کہ انہوں نے آج تک ایک چونی بھی دی ہے کبھی؟ سو میں وہ بھی آپ کو دوں گی. مطلب میرے والد صاحب مجھے آج تک نہیں یاد، 4 الیکشن میں نے لڑے ہیں کہ جب میں نے نامینیشن پیپر دیے ہوں تو پارلیمنٹ لاج سے لے کے کوئی بھی بل ایسا ہو میرے گھر کا کہ جو الیکشن کمیشن والوں نے کہا ہو جی آپ کا یہ رہ گیا، ناٹ اے سنگل ون. یہ ہو گیا سوئی گیس. اب میں آتی ہوں ان کے جو سی این جی تھے ان کی طرف. ان کے کوئی ایک سی این جی یہاں نہیں تھے. جب یہ کاروبار ہوا تو یہ کئی شہروں میں ان کے سی این جی تھے. میں صرف آپ کو حافظ آباد کا بتا رہی ہوں. حافظ آباد میں ان کا پنڈی بھٹیا میں سی این جی تھا، اور یہ سی این جی اس کا نام ہے جی منظور اینڈ سنز. اس سی این جی میں یہ فالٹر ہیں 3,14,00,000 کے، اور یہ ٹیمپرڈ تھا. جو سی این جی جب ان کو فائن ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری مہدی حسن صاحب پکڑے بھی گئے تھے، ان کو وہ لے بھی گئے تھے ہتھکڑی لگا کے. وہ میں نے تو نہیں کیا تھا، مجھے تو پیٹرولیم منسٹر نے آج آپ کے بتایا کہ جی یہ ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ کروڑوں کے بل تھے. انہوں نے محکمے کے ساتھ مل کے اور یہ چیزیں کی، اور ایف آئی آر ابھی تک یہ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے. اس سے اگلا ہے جی عباس سی این جی، یہ سکھے کی میں تھا. اس کے یہ 4 کروڑ اور کچھ کے ڈیفالٹر ہیں، یہ بھی ٹیمپرڈ تھا. اس سے اگلا ہے جی کے بی سی این جی حافظ آباد. اس کے یہ 83 لاکھ کے ڈیفالٹر ہیں. اور یہ جو اماؤنٹ میں یہ رقم بتا رہی ہوں نا، یہ آدھی بھی نہیں ہے اس سے جو ایکچوئل بنتی تھی. اس سے اگلا ہے جی کے بی 2 سی این جی حافظ آباد. یہ 67 لاکھ کا بل ہے، اور یہ بھی ٹیمپرڈ ہے. یہ چاروں اور 2 جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہیں چودھری مہدی حسن اور سکندر نواز کے، ان 6 سوئی گیس کے کنیکشن پہ ایف آئی آریں ہوئی ہیں. یہ دونوں یہ اس کے ڈیفالٹر بھی ہیں، اور انہوں نے یہ ٹیمپر بھی کیا ہے. یہی وجہ ہے ایف آئی آروں کی. کسی کو یاد ہے کہ یہ مقدمہ تھا تو کدھر تھا؟ یہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو ان کو امیونٹی حاصل تھی، یہ تو اس ملک میں کسی بڑے سے بڑے طاقتور آدمی کو بھی حاصل نہیں تھی. نہ یہ نواز شریف کو تھی، نہ یہ زرداری کو تھی، نہ یہ عمران خان کو تھی. ان کی تو اتنی سی چیز ہو تو خبروں میں آ جاتی ہے اور چور چور کہلانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کبھی کسی نے چور کہا ہے؟ جتنے انہوں نے چوری کی ہے نا، اس سے آدھا کیا پورے حافظ آباد کے شاید مفت بل آپ کو مل جائیں. یہ بجلی کی لسٹ میرے پاس ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایسے بھی میٹر کنیکشن ایف آئی آر کٹی ہے جو میٹر ہیں ہی نہیں، جو ڈائریکٹ چلائی جاتی تھی. یہ میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں بھی ان ساروں کے نام ہیں، اور اس میں کچھ ان کے جو ملازمین ہیں ان کے نام ہیں: عبدالعزیز سن آف نذیر احمد، حسن عباس سن آف نظر عباس، مبشر عباس بھٹی، اطہر عباس، اس کے بعد سکندر نواز، شفاقت علی بھٹی، علی عباس. یہ تمام وہ ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہیں. ان کی ڈیٹیل میں اگر میں آپ کو جاؤں، یہ وہ ہے لسٹ. اب میٹر کیوں کٹے؟ بجلی کیوں بند ہوئی؟ پورا برج دارا جناب کوفہ بن گیا. رو رو کے ہم دعائی دے رہے ہیں میڈیا پہ، وی لاگ پہ، کہ جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. یہ ظلم اس لیے ہوا کہ آپ چور ہیں. اور بھی تمہارے 90 ممبر پی ٹی آئی کے بیٹھے ہیں، ان کے خلاف یہ کیوں نہیں ہوا؟ میں بڑی اللہ سے ڈر کے کہتی ہوں، کل کو مجھے نہیں پتا کیا وقت ہونا ہے. ہم نے نہیں بھگتا، اپوزیشن بھی بھگتی، مشرف کا دور بھگتا، نیب بھگتی، اینٹی کرپشن ایف آئی اے بھگتی، اور کھڑے رہے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. یہ تمام لوگ جو ہیں نا، اور اگر بل آپ کا ٹرانسفارمر اتار لیے گئے، ٹرانسفارمر اس لیے اتارے کہ آپ نے گاؤں کے ٹرانسفارمر پہ آپ نے 5 پاور کی کئی موٹریں چلائی ہوئی تھیں جن کے بل لاکھوں میں ملتے ہیں. اگلے دن وہ کون سا گاؤں تھا تبر جن کی بجلی آستے سا آکھیا سی؟ جندراکا.
جندراکے کا جی انہوں نے پورے گاؤں کی بجلی بند کر دی. وہاں کا مجھے فون آیا لوگوں کا، جب محکمے سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی 80% لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی حل ہی نہیں ہے اور بل نہیں دیتے. سو جو 20% دیتے ہیں ان کا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. وہ جو لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں نا اور جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ ان کا ہی لحاظ کرتے. سو یہ ٹرانسفارمر اس لیے اترے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ٹیوب ویلز کو جاتے تھے اور یہ تمام ان کے ہیں. اور جتنی بھی ایف آئی آریں میں لا کے آئی ہوں یہ تمام ایف آئی آریں متعلقہ محکموں نے کرائی ہیں. یہ اریگیشن نے کرائی ہے پانی چوری کی، یہ واپڈا نے کرائی ہے بجلی چوری کی، یہ سوئی ناردرن نے کرائی ہے گیس چوری کی. یہ ہم نے نہیں کرائی. میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، کسی میں ہم میں سے کوئی مدعی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آج تک یہ کام کیا ہے. ہم پہ تو لوگ اس بات پہ حیران ہیں کہ آپ کے مخالف جو تھے وہ یہ کچھ کرتے رہے اور آپ حکومت میں بھی آتے تھے اور آپ نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں. یہ وہ تمام ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جی پہلا ان کا بل ہے، یہ بل ہے جناب مبشر عباس بھٹی صاحب کا. یہ جون 2022 میں کس کی حکومت تھی؟ ان کی تھی نا. یہ آپ دیکھیں، یہ جو آخری لائن ہے نا یہ لائن 12 مہینوں کے بلوں کی ہے. 1 پیسہ اس بل پہ ادا نہیں کیا گیا. اچھا جی، اگلا جو بل ہے وہ ہے غضنفر عباس بھٹی کا. اب مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے. اچھا جی، اس کا بھی 1 بل نہیں ادا کیا گیا، 1 مہینے کا 1 پیسہ نہیں ادا کیا گیا. اور یہ 2024 کا بل ہے. اس کے بعد ہے جی عبدالعزیز کا بل، اس کے بعد ہے جی علی عباس کا بل. اور ان ساروں میں آپ دیکھیں جو 1 مہینہ بل دیا گیا وہ بھی مینشن ہے، لیکن باقی 11 مہینے 1 پیسہ ادا نہیں ہوا. یہ ساری کاپیز میں آپ کو دوں گی. اور یہ اب اگلا ہے جناب حسن عباس بھٹی. یہ سارے بل ان کے ہیں. اب میں آتی ہوں حافظ آباد والے دفتر کی طرف. یقین کریں کہ مجھے کئی دفعہ لگتا ہے آپ کو جو آزمائش آتی ہے نا وہ شاید اس کام میں نہیں آتی جس میں آپ پکڑے جاتے ہیں. وہ اس لیے بھی آتی ہے کہ اگر آپ نے ماضی میں کچھ کیا ہے یا کوئی آپ کی غلطی، کوئی ظلم، کوئی جبر ایسا ہے کہ جس کی پکڑ کسی اور طریقے سے آتی ہو. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا ان کرسیوں پہ، ہم محافظ ہیں عوام کے، ہم کسٹوڈین ہیں حافظ آباد کے عوام کے. ہم ہاریں یا جیتیں، ہر ووٹ جو ہمیں پڑتا ہے وہ امانت ہے آپ لوگوں کی. اور وہ جو حلف ہم اسمبلی میں لیتے ہیں نا اور جو تقریریں کرتے ہیں وہ آپ کی عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم ہی لٹیرے بن جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جو سرکاری محکموں میں جو چل رہا ہے، جب محافظ ہی ڈاکے ڈالنے والے، قبضہ کرنے والے، چوروں کے ساتھ مل جائیں گے تو بیچارے مظلوم عوام کہاں جائیں؟ یہ ہے جی وہ سٹیمپ پیپر جس پہ یہ گھر لیا گیا. یہ جو دربار روڈ والا دفتر ہے یہ کرائے پہ لیا گیا اور کرائے کے بعد اس پہ قبضہ کیا گیا. مالک مکان جہاں بیٹھے ہیں عادل خان، اس پہ جن کے سائن ہیں نا جن لوگوں کے، ان میں سے ایک کا انوار رحمانی صاحب ہیں جو ان کا حلف نامہ ہے، انور رحمانی جو بھی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائن میرے نہیں ہیں، یہ ان کا بیان حلفی ہے. کبھی کسی نے جرت کی پورے حافظ آباد میں ان کی مدد کرنے کی؟ اور تو اور سائرہ افضل نے یا میاں افضل حسین تارڑ نے بھی یہ نہیں کہا، کیونکہ یقین کرے مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گھر اس طرح لیا ہوا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب اصل مالک مکان کو وہ گھر واپس دلوایا گیا تو یہاں پہ ایک شور مچ گیا کہ جی دفتر پہ قبضہ ہو گیا. بڑے بڑے چینلز نے ہیڈ لائنیں لگائیں. کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ اصل مالک مکان کو گھر مل گیا. ریکارڈ میں وہ ہیں
ابھی تک گھر جو ہے وہ انتقال نہیں ہوا، اس کی رجسٹری نہیں ہوئی، ان کے والد صاحب کے نام ہے، اب آ کے یہ بچوں کے نام انتقال ہوا ہے۔ جو لوگ اس اسٹیمپ پیپر میں گواہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا۔ اب مجھے نہیں پتا، یہ بہتر جان سکتے ہیں کہ انہوں نے جب ان سے کہا کہ ہمیں اس کی قیمت دیں تو تھے، تو مطلب وہاں پہ تو کبھی جو ایک کھانا ہوتا تھا ان شادی ہالوں میں ان کا بل نہیں ملتا تھا، تو ان کو گھر کا بل ملنا تھا، رواج ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو زمین ہے، صوبائی حکومت کی کئی ایکڑ زمین ان کے زیر کاشت تھی، انہوں نے اپنی پوری فصل کاٹی ہے جو ان کے نام تھی، لیکن جو صوبائی حکومت کی زمین ہے جس کا بورڈ جس پہ لگا ہوا ہے وہ اس کی تھی۔ ہر روز محکمے کہتے ہیں جی ہمیں واگزار کرانی ہے سرکاری زمین، بڑے بڑے لوگوں سے کرائی گئی، اوقاف والی کرائی گئی، کشمیر کے لوگوں سے کرائی گئی جن کے پاس ایک ایک دو دو ایکڑ تھا، لیکن اتنے بڑے جو ڈان تھے ان کی طرف تو کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ تمام وہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ پانی چوری کے جو پرچے ہیں وہ بھی محکمے نے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے تب جب وہ بنوائے تھے جو موگے تھے ان کا سائز کیا تھا، بلکہ ان کا خیال ہے کہ یہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ان کا سارا جو تاوان ہے وہ بھی ہم نے ان پہ ڈالنا ہے۔ جو صوبائی حکومت ہے اس کی جو زمین ہے، جب آپ اتنی دیر سے کاشت کر رہے ہیں اور آپ ایک دھیلا نہیں دے رہے سرکار کو، تو ظاہر ہے اس پہ بھی ایکشن ہوگا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اینڈ میں ہوتا ہے کہ سائرہ افضل خدا کا خوف کرو اور ڈرو اللہ سے جو تم کر رہی ہو۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی بھی حافظ آباد کی نمائندگی ایک خاتون کر رہی ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ کہ یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ کیا ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سائرہ افضل نے تو اللہ کی مہربانی سے اور اس کے گھر والوں نے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی۔ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو غور طلب بات ہے نا۔ جب سینٹ کا ووٹ آتا ہے تو اتنے ممبر قومی اسمبلی تھے، آپ کا نام کیوں آیا؟ کیوں عمر چیمہ نے ٹویٹ کیا کہ 11 کروڑ روپیہ لے کے آپ بک گئے؟ جب آئینی ترمیم کی بات آتی ہے تو کیوں آپ کا نام آتا ہے آپ مکر گئے؟ کیا آپ نے ہی ذمہ لیا ہوا ہے حافظ آباد کو رسوا کرنے کا ہر دفعہ؟ آپ نے جو وعدہ کیا اس کے بدلے میں انتظامیہ میں جو تبدیلی ہوئی وہ اب سب جانتے ہیں، کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کے اور فراڈ کر کے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اور ایک ایسا منظر پیش کریں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر مجھے ایک اور بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جھوٹ کب تک آپ بولیں گے؟ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ ڈینائی کریں نا، یہ تو محکموں کے ریکارڈ ہیں، آپ ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو سارے محکموں کا پتہ چل جائے گا کہ کس بندے کا کتنا ڈیفالٹر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کے باوجود آج تک کسی محکمے کو، کسی مخالف کو، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ بھئی ہم اس چیز کی طرف بھی نظر اٹھائیں۔ آپ نے گھروں کے گھر ختم کر دیے۔ حافظ آباد کا لڑکیوں کا ہاسٹل کیوں ختم ہوا؟ وہ بھی سائرہ افضل کی وجہ سے ہوا۔ اس پورے علاقے میں جو فرعونیت ہے، آج بھی لوگ انتقام میں جل رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ بھی سائرہ افضل ذمہ دار ہے۔ میں خدا کا خوف کروں یا آپ خدا کا خوف کریں؟ میری ایک ہی گزارش ہے کہ روز کے بعد میرا دل تھا میں روز، اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں اگر یہ بہت زیادہ نانا ہوتا تو شاید میں جواب نہ دیتی۔ یہ بھی دینا تھا کہ ایک ہم پہ جھوٹا الزام، دوسرا یہ جو بات ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ ملک میں کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ آپ جو کرتے ہیں، گاڑیاں ہیں تو وہ 2 نمبر، گھر ہیں تو وہ 2 نمبر، مطلب، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ میری ان کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ کل ایک پروگرام میں میرا خیال ہے انیکا مہدی صاحبہ آئی تھیں، وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گی۔ تحور گیا تھا
اور وہ بقول ان کے کہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بات کی اور جب میں نے اس کو کہا کہ جی کہ یہ ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے، آپ محکموں کی آپ نے چوریاں کی ہیں، وہ ایف آئی آریں درج کر رہے ہیں، اب کیوں کر رہے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے، اب تک کیوں نہیں کیا، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ تو آگے سے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی تو پھر ہمارے ورکروں کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ بھئی آپ کے ورکروں کو فتنہ پارٹی ہیں آپ، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی امن کے لیے آپ کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ نے ماضی میں کیا، جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کے ارادے ہیں، سو ریاست، سلطنت، حکومت اپنا فرض ادا کرے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ کے پیشنس کا بہت شکریہ۔